والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال عز وجل قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفا منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سب طرح کی حمد و ثناء اور تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر اور ان کے اولاد پر. معزز حاضرین، نوجوانوں اور پردہ نشین بیٹھے ہوئے خواتین اسلام، ابھی آپ حضرات کی روبرو خطبہ مسنونہ میں قرآن کریم کی جو آیت پیش کی ہے، اس میں فرعون کی سرکشی، ظلم، زیادتی، اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں. پھر فرعون کا ڈٹ کر مقابلہ جنہوں نے کیا، جس نبی نے کیا، موسیٰ علیہ السلام، ان کا تذکرہ ہے. ان سب چیزوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے. قرآن مجید مکمل قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء کرام کے تذکرہ اور جن کے بھی ذکر، واقعات اور قصے آئے ہیں، ان تمام قصوں میں، واقعات میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیگر انبیاء کے بنسبت بہت زیادہ ہے اور وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، کھول کر کے اللہ نے بیان فرمایا ہے. بڑی قربانیاں رہیں موسیٰ علیہ السلام کی. ایک ظالم بادشاہ جو اپنے آپ کو مشرک کافر تو دور کی بات، خود ہی خدا کہتا تھا. فرعون گنہگار ہو، ظالم ہو، سرکش ہو، یہ الگ بات ہے، سب گناہوں میں وہ ملوث ہے، لیکن ان تمام سے بڑھ کر کے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ خود ہی کہہ رہا ہے میرا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب کا رب ہوں اور سب سے بڑا رب ہوں، اعلیٰ رب ہوں. ایسے آدمی سے نڈر ہو کر کے ڈنکے کی چوٹ پر مقابلہ کرنا، لڑنا اور ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دینا جگر اور گردے کا کام ہے. وہ فرعون جو ہے کیا کیا ظلم کرتا تھا، قرآن مجید نے طرح طرح الگ الگ مقامات پر، الگ الگ موقع پر، الگ الگ واقعات میں ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے مظالم کا، تشدد کا، اس کی سرکشی کا، سب کا ذکر فرمایا. جو آیت میں آپ لوگوں کے سامنے اس وقت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان فرعون علا فی الارض. فرعون جو ہے زمین پر سرکشی برپا کیا ہوا تھا، شرارت کیا ہوا تھا، بہت ظلم اور تشدد کیا کر رہا تھا روئے زمین میں. اور کیا کرتا تھا، وجعل اہلها شیعا یستضعف، جو اور گروپ میں، جو گاؤں میں جو لوگ تھے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا، اس کو کمزور بنا دیا تھا. اور اسی طرح ایک گروپ میں تقسیم کر، قوم میں، سماج میں طاقتور قوم اور طاقتور سماج کس وقت رہتی ہے پتہ ہے؟ جب ایک جٹ ہو، جڑے ہوئے ہوں، ملے ہوئے ہوں، جماعت کے شکل میں ہوں، متحد ہوں، اس کے پاس بہت بڑی طاقت رہتی ہے، قوت رہتی ہے. اگر کسی کی قوت کو برباد کرنا ہے، کسی کی طاقت کو کمزوری میں بدلنا ہے، اس کو بکھیر دو. کسی قوم کی طاقت کو اگر کمزور کرنا ہے
ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اختلاف کروا دو، لڑا دو آپس میں۔ فرعون یہی کر رہا تھا، بانٹ دیا تھا، جو لوگ وہاں پر تھے بانٹ دیا تھا سب کو، یہ فلاں گروپ، یہ فلاں گروپ، یہ فلاں گروپ، کمزور کر دیا ہوا تھا۔ اتنا ہی کر کے رہ جاتا تو الگ بات تھی۔ ایک نجومی نے اس کو بتایا فرعون کو، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اب جو تمہاری حکومت ہے اس حکومت کا ستیہ ناش کر کے رکھ دے گا وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو، اور تمہاری حکومت، دبدبہ، مرتبہ سب ختم ہو جائے گا، یہ روب جو اللہ کہتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایک بچہ پیدا ہوگا تمہارے اسی زمانے میں۔ ایک نجومی نے کہا۔ اس کا ریاکشن توڑ، فرعون تو ظالم تھا ہی، طاقت بھی تھا، قوت بھی تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، پاور بھی، فوج بھی، قوم کی طاقت بھی، سب چیزیں اس کے پاس تھا۔ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنا شروع کیا۔ اسی چیز کو قرآن کریم کہتا ہے یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، قوم میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنے لگا، ماں کے پیٹ سے جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو قتل کرنے لگا، لڑکیاں جو پیدا ہوتی تھی اس کو چھوڑ رہا تھا، نہیں قتل کرتا تھا اس کو۔ انہ کان من المفسدین، اور اللہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا مفسد اور فساد برپا کرنے والا فرعون ہے۔ تو اس کے ظلم کو دیکھیے، نجومی نے کہا کون بچہ پیدا ہوگا، کدھر ہوگا، کب ہوگا۔ اب اتنی بڑی طاقت رکھنے والا آدمی، قوت رکھنے والا آدمی ایک بچہ سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ بڑا ہو جانے کے بعد جب تمہاری حکومت کو چھینے گا تو تم اس سے لڑو، مقابلہ کرو، مگر ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، فساد برپا کر کے رکھا ہوا تھا روئے زمین میں فرعون کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا، جو بات چیت ہوئی، توحید کی دعوت دی، اس واقعے میں بہت ساری عبرت ہے، ہم سب کے لیے بہت سارے سبق ہے۔ اور ایک اور بات، آج کے خطبے میں، آج کے جو خطبہ ہے اس خطبے میں فرعون کا تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر، اس کا انتخاب اس عنوان کو چنا کیوں گیا ہے پتہ ہے؟ خطبے کے آخر میں اس کو بتاؤں گا، اس سے پہلے یہ جان لیں ظلم کی عمر کبھی لمبی نہیں ہوتی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت اور مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ظلم اور زیادتی کی عمر لمبی نہیں ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ بچوں کو جو قتل کر رہی تھی، کتنے دن، کب تک قتل کرتے رہیں گے، کیا ہوگا، کتنا دن تک تمہارا یہ زور دبدبہ چلتا رہے گا اور لوگوں پر تم ظلم اور زیادتی کرتے رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے موقع پر پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ماں کو دل میں بات ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے بچے کو جو ہے نا ایک صندوق میں بند کر کے سمندر میں ڈال دو۔ پھر اس کا جو پرورش ہے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے گھر میں ہوتا ہے، فرعون کے گھر میں یہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اور کھانے پینے سب کچھ فرعون کے گھر میں اس کا ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ظلم کی انتہا پر لوگ پہنچ جاتے ہیں تو ظلم زیادہ دن ٹکتا نہیں ہے، رہتا نہیں ہے۔ ظالم اپنے ظلم پر بہت دن تک بسیرا نہیں کر سکتا ہے، بس نہیں سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے، ابھی جو فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام دعوت دینے گئے، پھر پوری قوم کو لے کر کے ایک مرتبہ نکل جاؤ بولے، اور ایک طویل واقعہ ہے قرآن کریم میں، سمندر میں لاٹھی مارنے کا واقعہ، راستہ بن گئے۔ راستہ بن جانے کے بعد فرعون کی قوم پوری غرق ہو گئی، پوری کی پوری قوم۔ موسیٰ علیہ السلام بسلامت دوسرے طرف چلے گئے آرام اطمینان کے ساتھ۔ اب یہ جو ظالم تھا ڈوبنے لگا، مرنے لگا، اپنی موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے، اس کے بعد کیا کہتا ہے، میں اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کے رب پر ایمان لاتا ہوں،
ایسے وقت کب یہ ظالم ہے، ہر طرح کی اس کے پاس قوت ہے، سب کچھ ہے، موت کو آنکھ کے سامنے دیکھ کر کے کیا کہتا ہے کہ اب میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ قرآن کریم اسی کو نقشہ کھینچتا ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اپنے امت کو لے کر کے، اپنی قوم کو لے کر کے سمندر پار کر رہے تھے، اسی کا پیچھا فرعون اپنی فوج کے ساتھ کیا۔ تو ایسے موقع پر فَأَتْبَعَهُمْ فرعون و جنود، اس کے جو شرکس تھے، بغیوں عداوہ شرکس تھے، ظلم اور زیادتی میں تھے، یہ بھی اس کے پیچھے چلنے لگے موسیٰ علیہ السلام کے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو میرا کام ختم ہونے والا ہے، اب تو ڈوبنے والا ہوں، غرق ہونے والا ہوں، قال آمنت، اب ایمان لاتا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا اول المسلمین۔ اب وہ ایمان لاتا، یہی چیز جو پہلے بتایا کہ جب وہ اپنی موت کو آنکھ کے سامنے دیکھ لیا تب کہتا ہے میں ایمان لاتا، تو اللہ رب العالمین نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا۔ یہ ایک بات ہے۔ سبق اس میں کیا ہے؟ عام طور پر کبھی زندگی میں انسان کسی کو صحت دے دیا، طاقت دے دیا، عہدہ دے دیا، منصب دے دیا، بڑا بنا دیا، تو دن دناتے ہوئے زمین پر پھرتے ہیں اور کس کو کچل رہے ہیں، کس پر ظلم ہو رہا ہے، کس کو تکلیف دے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے تب رجوع الی اللہ کی تقریر کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کے متعلق فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ عام طور پر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو ایسے وقت کی جو تم کو مہلت اللہ نے جو دی ہے، اس مہلت میں تم نے لوگوں پر ظلم کیا، زیادتی کیا، تکلیفیں دی، اپنے سے کمزور لوگوں کو ستایا، جب تمہاری باری آئی اللہ پکڑنے لگا تب اللہ کو یاد کرتے ہو۔ ایسے وقت پر اللہ سنتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا ہے، مانتا نہیں ہے ان کی بات کو۔ یہی فرعون کے اس واقعہ سے یہ کہ سب چیز دیکھ لیا اپنی آنکھ سے، تب کہتا ہے اب میں ایمان لاتا ہوں، آلان، اب مجھے پتہ چل گیا کہ حق اور صحیح موسیٰ علیہ السلام۔ وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب مان رہا ہے کہ اس سے پہلے میں غلطی کیا تھا، نافرمانی کیا تھا، اور میں خود فساد برپا کرنے والا تھا۔ اللہ نے کیا جواب دیا قرآن کریم میں؟ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ ایسے ہی سکرات کی حالت میں، نزاع کی حالت میں، موت کو دیکھنے کے بعد تمہاری توبہ اور تمہارا ایمان قبول نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری باڈی کو، تمہارے جسم کو ہم جو ہے آنے والے اگلی امتوں کے لیے عبرت کے لیے بنا کر کے نشانی رکھیں گے کہ جو آدمی ایسا ظلم کرے گا اس کے ساتھ ہمارا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو آج تلک بھی اس کی لاش ابھی بھی موجود ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو سبق نمبر 1 کیا بتایا کہ جو آدمی ظلم اور زیادتی کرتا ہے، زیادہ دن اس کا ظلم ٹکتا نہیں ہے، چلتا نہیں ہے، اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا پھر کیا رویہ ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام تو آرام کے ساتھ ادھر چلے گئے، پار ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کیا کہ قال موسیٰ لقومی، اپنی قوم سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ، اللہ سے تم مدد طلب کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ، اللہ کے ہر حال میں قریب ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، وَاصْبِرُوا، اور صبر بھی، ان الارض یورثها من یشاء من عبادنا، یہ جو زمین ہے کسی کی جاگیر نہیں ہے، اس کے وارث اللہ، اس زمین کے سروئے زمین کے وارث اللہ اس کو بنائے گا، اس کے بندوں میں سے جس کو اللہ کو پسند ہے، جو بندہ اس کو اس زمین کا، اس روئے زمین کا وارث بنائے گا۔ کس پس منظر میں کہا؟ فرعون بڑا بنا ہوا تھا نا، فرعون اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، میرے نیچے نہریں چلتی ہے، فلاں ہوتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، یہ سب جو بڑا بنا ہوا تھا، فرعون کی وراثت، فرعون کی حکومت، فرعون کی بادشاہت چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس زمین کی وراثت، اس زمین کے وارث اللہ رب العالمین اس بندے کو بناتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ کا قدرت کا یہ قانون ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخرت جو ہے روئے زمین کی بادشاہت تو اس کے پاس ہوگی، وراثت اس کے پاس ہوگی جس کو اللہ پسند کرے گا، اور آخرت پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر فرعون کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، غرق ہونے سے پہلے کے اگر واقعات اگر ہم دیکھیں گے
کئی آزمائشوں میں اس کو مبتلا کیا۔ غرق سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو مدبھیڑ ہوتے رہتا تھا، تو غرق سے پہلے کئی مصیبتوں میں، کئی آزمائشوں میں اللہ نے فرعون کو مبتلا کیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھیجا کس کے؟ فرعون اور اس کی قوم پر۔ اور اسی طریقے سے والجراد والقمل، جراد کہتے ہیں ٹڈیوں کو، قمل کہتے ہیں کھٹمل کو، مکھن جس کو بولتے ہیں۔ یہ سب جو ہے نا اللہ رب العالمین نے عذاب کے طور پر فرعون کے قوم، فرعون کی جماعت جس پر وہ ظلم کرتا تھا، اس میں برتن اٹھاؤ اس میں خون ہے، کہیں پر سو کھٹمل ہے، کہیں پر بیٹھو کھٹمل، خون، طرح طرح کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبتلا کیا۔ والضفادع، اور مینڈک، گھر میں اچانک بیٹھے ہوئے ہیں، مینڈک ہے، کہیں کھٹمل ہے، کہیں خون ہے، یہ طرح طرح کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا۔ والدم، قمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے عذاب کو بھیجتا ہے، اور جو ظلم کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ نوبت اللہ رب العالمین کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین بتاتا ہے۔ تو پہلا سبق یہ پتہ چلا کہ جو ظالم ہو اس کا ظلم زیادہ دن نہیں رہتا ہے، اللہ کی گرفت میں وہ آ جاتا ہے۔ دوسرا سبق موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے، جن کی حفاظت اللہ کو کرنا منظور ہوتا ہے، جن کی حفاظت اللہ کو کرنا منظور ہوتا ہے، اس کو دشمن کے پاس ہی فروغ دیتا ہے، دشمن ہی اس کو پالتا ہے۔ اس کا اگر واقعات کو اگر ہم دیکھیں، قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں، اس بچے کی حالت کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے سمندر میں ڈالا، اس کے بعد اٹھا کر کس کے گھر میں لے کر کے اس کی بیوی نے کہا لا تقتل، اس کو مت قتل کرو، اس کو مت قتل کرو، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، منہ بولتا بیٹا۔ اور یہ جو ہے نا بنی اسرائیل سے نہیں ہے، کہیں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، اس کو پکڑ لیں گے اور اپنے گھر میں رکھیں گے، اپنا بیٹا بنائیں گے۔ جس کا نجومی نے خوف دلایا تھا وہی بچہ تھا یہ، اور اللہ کو جس کو بچانا منظور ہوتا ہے وہ اس کی پرورش دشمن کے صف میں ہوتا ہے، دشمن کے گھر میں اس کی پرورش کر کے اللہ رب العالمین بتلاتا ہے۔ یہ دوسرا سبق فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے، جو کہ یہ اسی طریقے سے اور آگے بڑھیں، دیکھیں تیسرا سبق کیا ملتا ہے۔ دشمن کے صفوں میں اللہ ایک تو پرورش کرتا ہے، اور جس کو اللہ بچانا چاہتا ہے، تیسری بات جس کو بچانا چاہتا ہے، دشمن کے صفوں میں محافظ پیدا کر دیتا ہے، محافظ، حفاظت کرنے والا پیدا کر دیتا ہے۔ جس آدمی کی حفاظت اللہ کرنا چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی پرورش، پرداخت اور ان کی حفاظت کرنے کا سب ذریعہ جو ہے دشمن کو ہی بناتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کبھی کبھار کیا کرتا ہے کہ جس آدمی کی حفاظت کرنا مقصود ہوتا ہے دشمنوں سے، تو دشمن کے صف میں ہی ایک آدمی کو محافظ بنا کر کے کھڑا کر دیتا ہے، حفاظت کرنے والا، کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہنا، کوئی تکلیف نہیں دینا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہ رہے تھے، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں، آرام اطمینان کے ساتھ گزر رہے۔ ایک لڑائی ہو رہی تھی گاؤں میں، ادھر ادھر پھرتے جاتے ایک لڑائی ہو رہی تھی، دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک فرعون کے آدمی تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام، دونوں لڑ رہے تھے۔ لڑنے کے بعد جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے، اور کیوں لڑ رہے ہو، کیا بات ہے، کدھر ہے؟ جو فرعون کا آدمی تھا اس کو ایک موقع مارا، ایک جھاپڑ مارا زور سے، اس کے بعد اسپاٹ آؤٹ ہو گیا، فوراً مر گیا۔ اور اس کے بعد اگر یہ قتل کا جرم ہو گیا نا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا۔ اب اگر پتہ چلے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی اس کو مارا ہے، اس کا ریاکشن الگ ہوگا، پکڑے جائیں گے، گرفت ہوگا، یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی، یہاں تک بات ختم ہو جاتی۔ دوسرے دن، چند دنوں کے بعد پھر ایک دن وہی بندہ ایک تیسرے آدمی کے پاس لڑ رہا ہے، جس کو چھڑا دیے تھے، اور جس کی وجہ سے ایک آدمی کو، فرعون کے آدمی کو مارے، وہ مر گیا تھا۔ تو جو آدمی لڑ رہا تھا موسیٰ کے قبیل سے تھا، یہ آدمی ایک اور آدمی سے لڑ رہا ہے۔ لڑتے وقت اب اس مرتبہ موسیٰ علیہ السلام پھر ادھر گئے، کیا ابھی اس سے پہلے بھی تم لڑ رہے تھے، پھر بھی اس کو پکڑنا چاہا، سمجھانے کی نیت سے، بڑا اسپیڈ بھاگا، وہ بہت زور سے بھاگا کہ
اگر میں تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو کل جیسا تم نے فلانے کو مارے تھے ممکن ہے آج تم مجھے مار دو گے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے قبیل کے آدمی تھے۔ اب یہ بات جو ان لوگوں کے درمیان چلی، تیسرے آدمی نے سن لیا ہو۔ اب یہ بات تیسرے آدمی نے جب سن لیا تو ممکن ہے یہ بات آ کر کے فرعون کے پاس پہنچ جائے گی۔ فرعون کے پاس جب پہنچ جائے گی یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیں گے تو پھر جو جرم کا سزا ہے وہ سزا موسیٰ علیہ السلام کو ملے گا۔ جس بندے کو اللہ رب العالمین بچانا چاہتا ہے دشمن کے صف میں محافظ پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا قدرت کا قانون ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، دور سے شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور کہا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہے قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون، کہ بادشاہ جو ہے بادشاہ کے محل میں تمہارے قتل کے فیصلے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بات وہاں پہنچ گئی ہے تم نے فلانے کو قتل کیا ہے اور قتل کے بدلہ قتل، بہتر ہے تم یہ گاؤں چھوڑ کر کے چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا ہوں، تمہارے لیے بھلائی کرنے والا ہوں۔ لیقتلوک، وہاں پر جو فیصلہ ہو رہا ہے کہ تم کو قتل کے متعلق، فخرج، آپ ادھر سے نکل جائیے، اس گاؤں کو چھوڑ کر کے نکل جائیے، انی لک من الناصحین، میں نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب یہ جو دوڑتے ہوئے آیا شہر کے کنارے سے کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کیا ان کو پہچانتے تھے؟ جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے ان کو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے آیت میں اللہ رب العالمین جو ارشاد فرما رہا ہے جس کی حفاظت کرنا اللہ کو مقصود ہوتا ہے، دشمن کے صف میں محافظ پیدا کرتا ہے۔ کہاں سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے ذریعہ پیدا کرے، ذریعہ بنائے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اس کے بعد مدین جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم ملتا ہے، نکلتے ہیں مدین، وہاں پر جاتے ہیں۔ یہ تیسرا سبق ہے کہ ایک تو جس کو اللہ، دوسرا یہ ہے کہ اللہ جس کو پالنا چاہے، بڑا کرنا چاہے، محبت جن سے ہوتی ہے اللہ رب العالمین کو، دشمن کے گھر میں بھی اس کو پال سکتا ہے، اور جس کی حفاظت کرنا مقصود ہوتا ہے، تیسری چیز دشمن کے صف میں ان کے لیے محافظ پیدا کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ چوتھی چیز جو ہے موسیٰ اور فرعون کے واقعات سے سبق جو ملتا ہے، بندے کو ہے نا ہمیشہ اپنے رب سے تعلق کو جوڑ کر کے رکھتے رہنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے، اس کا اثر جو ہے ظاہر ہوتا ہے، جو کہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ میں ملتا ہے۔ مدین چلے جاتے ہیں، وہاں پر بھی ایک لمبا واقعہ ہے، 10 سال رہتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ رب العالمین حکم ملتا ہے کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور میری عبادت کرنے کے لیے کہو، عقیدہ توحید بیان کرو، یہ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ نبوت ملی، 8 سال رہے، اس کے بعد 10 سال پورا کیے، وہاں سے نکلے، طرح طرح کی جو آنے کے لیے اللہ رب العالمین پھر اس کو حکم دیتا ہے کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، جا کر کے اس کو سمجھاؤ اللہ کون ہے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، کیسے ہیں وہ، کیا ہے، کدھر ہے، یہ سب سمجھائے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہیں، کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال ربی، اے میرے رب، مجھے خوف ہے، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یکذبون، کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ اگر میں فرعون اور اس کی قوم کے پاس دعوت دینے گیا تو وہ مجھے جھٹلائیں گے، مانیں گے نہیں میری بات کو۔ کیوں جھٹلائیں گے؟ کیوں جھوٹا بنائیں گے؟ کل کے دن میں اس کی قوم کے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، قتل کا جرم میرے اوپر ہے، یضیق صدری، میرا دل جو ہے نا بہت غمگین ہو رہا ہے، پریشان، ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان میں بھی لکنت ہے، ہکلاہٹ ہے۔ ایسا کیجئے فرسل الی ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ان کو میرے ساتھ بھیجیے۔ اس جگہ ایک بات دیکھیں معزز حاضرین، قرآن کریم میں فرعون اور موسیٰ کے درمیان جتنی بھی گفتگو ہوئی، جتنی بھی باتیں ہوئی ہے، کہیں پر بھی ہارون علیہ السلام نے فرعون سے نہیں بات کیا ہے۔ سب جگہ موسیٰ علیہ السلام ٹکر کے بات کیے ہیں، ایک دم
آنکھ سے آنکھ ملا کر کے سب سوال کے جواب دے کر کے ایک ظالم کے پاس کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے، اس انداز سے ہر جگہ پر موسیٰ علیہ السلام فرعون سے تنہا بات کی، فرعون سے موسیٰ علیہ السلام تنہا بات کی۔ اب ہارون علیہ السلام کو ساتھ میں لے جانے کی کیا بات ہے؟ ہوتا ایسا ہے کبھی کبھار انسان پست ہو جائے، ہمت پست ہو جائے، حوصلہ کے لیے آدمی ساتھ میں رکھتا ہے، اگرچہ کہ وہ مقابلہ نہ ہی کرے تو ان کے ایک حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، میرے ساتھ بھی میرا بھائی ہیں، میرے ساتھ بھی ایک آدمی ہیں۔ حالانکہ بات چیت موسیٰ علیہ السلام ہی کر رہے ہیں فرعون سے، لیکن ایک حوصلہ تو اللہ رب العالمین سے فریاد، یہی دعا ہے۔ دعا کی تاثیر یہ ہے، میری زبان میں لکنت ہے، مجھ سے غلطی بھی ہوئی ہے، جھٹلائیں گے، فلاں کریں گے سب طرح سے، لیکن پھر مجھے ہارون کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، بہتر رہے گا۔ اللہ رب العالمین کے پاس فریاد کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور مجھے جو خوف ہے، میرا ایک گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو، اس قتل کی بات کو یاد کرتے ہیں۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ہو سکتا ہے کہ اس کے عوض میں مجھے قتل بھی کر دے، مار دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ جو خدشہ ظاہر کرتے ہیں اور اللہ کی عدالت میں یہ بات رکھتے ہیں، اور ہارون علیہ السلام کو ساتھ جانے کی بات کرتے ہیں۔ ایک اور چیز دیکھیے، فرعون کے پاس بھیجتے وقت ایک ظالم، شروع سے اللہ رب العالمین پورے قرآن میں کہہ رہا ہے ظالم فلاں کیا، یہ کیا، اب آدھا گھنٹہ جو کچھ بتایا اس کی سرکشیوں، نادانیوں، نافرمانیوں، اور حتیٰ کہ اپنے آپ کو اللہ کہنے والا سب چیز ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ قانون دیکھیے کیا کہتا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، اس کو جو ہے نرم لب و لہجہ میں، آرام اطمینان کے ساتھ، بہت بھی سکون اطمینان کے ساتھ، نڈر ہو کر کے نرم لب و لہجہ میں اس کو عقیدہ توحید بتاؤ، اللہ کی طرف دعوت دو، اور کہو فقولا انا رسول رب العالمین، میں جو ہے نا اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، ایک دم بالکل نرم لب و لہجہ میں، قولا لینا، اللہ رب العالمین نے کہا جب تم بات کرو گے فرعون کے پاس، نرم لب و لہجہ سے بات کرو۔ عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے، آج ہم سے جن سے نہیں بنتی ہے یا جس کو ہم عقیدے میں، مسائل میں کمزور سمجھتے ہیں، ہمارے بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے، ڈٹ کر بات کرنے لگتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ایک دم حق پر آ گئے، ہم ہی جنت کے سرٹیفکیٹ لیے ہوئے، سیدھا ہم جنت ہی چلے جائیں گے۔ اگر کسی سے بات نہیں جی تمہیں کرتے سو پورا غلط جی، یہ جی وہ جی، ڈرا دھمکا کر بٹھا دیتے ہیں۔ قانون ہے قدرت کا، فرعون سے بڑا ظالم اس روئے زمین میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، فقولا لہ قولا لینا، اذهب، ایک جگہ یہ بھی کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ تو سرکشی کیا ہے، ظلم کیا ہے، لیکن جب تم جاؤ تو نرم لب و لہجہ میں بات کرو۔ دعویٰ کا یہ دعوت دینے کا، اسلام کی دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ تم نرم، چاہے وہ کتنے بھی گنہ گار ہو، کتنے بھی ظالم ہو، ہمارا اسلام پریزنٹیشن، پیش کرنے کا طریقہ جو ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے، یہ کہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ان رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، جا کر کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے بندوں کو، میرے قوم کو جو تم نے اپنے پاس غلام بنا کر کے رکھا ہے، پورے کو واپس بھیجو، پورے کو واپس دو۔ تو یہ جنگ کی بات ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے بڑا اطمینان سے، آرام سے بات کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا فرعون کے پاس۔ اب جیسا کہ بتلایا تھا کہ آج کے خطبے میں یہ فرعون، موسیٰ اور اسے حاصل ہونے والے اسباق، سبق، اس عنوان کا کیوں انتخاب کیا، آخر میں بتاؤں گا۔